ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر, خاص کر تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام, دینی و ملی بھائیوں, بزرگوں, دوستوں اور پیارے بچوں, آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم شخصیت, مقدس اور بابرکت ہستی جن کا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ان کی زندگی کے مختصر حالات جو ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہوں گی, جن کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. میں نے, اور یہ ایک ایسا نام ہے جو اکثر و بیشتر علماء اور مقررین اجلاس میں, جمعہ کے خطبوں میں اس نام کا تذکرہ کیا کرتے ہیں, اور میں نے بھی کافی دنوں سے کئی بار وعدہ کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے چند کارنامے اور چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سننے اور اس موضوع کو مجھے صحیح طور سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسی مقدس ہستی ہے کہ جن کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی ہے. اور کیوں نہ دے, یہ ہستی ایسی ہے کہ جن کے نرم دلی کا حال یہ تھا, خوف خدا کا یہ عالم تھا, اللہ کی خشیت اور ڈر کا یہ حال تھا, یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کسی قبرستان سے گزرتے تو زار و قطار رونے لگتے. اس قدر روتے, اتنا روتے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی, سسکیاں بچ جاتی, داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی. لوگ کہا کرتے تھے کہ عثمان, جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا بیان ہوتا ہے, جنت و جہنم کی کیفیات بتلائے جاتے ہیں, تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا جب کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگوں, یہ قبر کی زندگی آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر قبر کی زندگی کو ہم نے سکون اور اطمینان سے پار کر لیا, آسانیوں سے پار کر لیا, تو آخرت کے آنے والی تمام کٹھن منزلیں آسان ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم اور آپ قبر کی زندگی میں پھنس گئے تو آنے والی آخرت کی تمام کٹھن منزلوں میں یوں ہی پھنستے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. نام عثمان بن عفان, بہت غور سے سنیے گا, یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہے جن کی سیرت طیبہ سے ہمیں بہت سارے دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. حضرت عثمان ابن عفان
کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین، ذو ہجرتین، ذو شرکتین، ذو البشارتین ہے۔ یہ نام میں چاہوں گا کہ نوجوان بھی اور یہاں جو بچے ہیں وہ بھی اس نام کو محفوظ رکھیں، کیونکہ سماج اور معاشرہ تباہی اور بربادی کے اس کنارے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر جوانوں سے پوچھا جائے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے کہ چند کھلاڑیوں کے نام بتا دو تو وہ بغیر سانس لیے ہوئے 10-12 کھلاڑیوں کا نام بتا دیں گے۔ ان کو کھلاڑیوں سے اتنا پیار ہے۔ ان نوجوانوں سے پوچھا جائے، ان خناس، اس بدماش، وہ ناچنے والے ہیرو، ناچنے والی ہیرونیوں اور وہ اجڑے گجڑے جو سماج کو تباہ کرنے والے ہیں، اگر اپنے بچوں نوجوانوں سے پوچھو کہ ان کے ذرا نام بتا دو تو وہ نام ہی نہیں، ان کی پوری ہسٹری، ان کے باپ کا نام، ان کی ماں کا نام، ان کی بیوی کا نام، ان کے بچوں کے نام تک کو ایک سانس میں کئی کھجوروں کے نام بتلا دیں گے۔ لیکن انہی بچوں سے پوچھا جائے، ہمارے انہی نوجوانوں سے پوچھا جائے ذرا چند نبیوں کے نام بتلا دو، ذرا چند صحابیوں کے نام بتلا دو، تو ہاں 90% نوجوان اور بچے نہیں بتا پائیں گے، نہ صحابی کا نام اور نہ نبیوں کا نام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے دیوار سے، اپنے گھروں سے ان ناچنے والے اور وہ برباد کرنے والے سماج کی تصویروں کو نکال کر پھینک دو، مٹا دو، اس لیے کہ نبی کا پیغام ہے المرء من ما احب، کہ قیامت کے روز قبر کی زندگی میں بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمہاری محبت اگر ان ناچنے والے ہیرو سے ہے، ان ناچنے والی ہیرونیوں سے ہے، ان کھلاڑیوں سے ہے، تو اپنے آخرت کا خوف کھاؤ کہ قیامت کے دن تم انہی ناچنے والوں کے ساتھ ہوگے۔ اس لیے محبت کرو، نبیوں سے کرو، صحابیوں سے کرو، تاکہ تمہارا حشر بھی انہی صحابیوں کے ساتھ ہو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین شہر طائف کے اندر پیدا ہوئے۔ طائف ایک شہر ہے، آج کے زمانے میں مملکت سعودیہ عربیہ کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ طائف کے اندر پیدا ہوئے، انہی گلیوں میں، انہی کوچوں میں، انہی بازاروں اور چوراہوں پر وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، جوانی پر پہنچ گئے، اور جوان جیسے ہوئے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ عثمان کے باپ جو ایک امیر تاجر مالدار دولت مند سوداگر تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو باپ کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹیاں بذات خود وراثت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ جب عثمان نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تجارت کا باغ دور سنبھالا، ان کو بھی تجارت کا اتنا شوق تھا، ایک جذبہ تھا، بزنس مین آدمی تھے، وہ اپنے بہترین اخلاق سے، بہترین کردار سے، اپنے صداقت اور سچائی سے، امانت داری سے وہ ترقیوں پر ترقیاں حاصل کرتے جا رہے تھے، بلندیوں پر چڑھتے جا رہے تھے، اچھے اچھے بزنس مین اور تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ آج یہ تو جاہلیت کے دور کا معاملہ تھا عثمان کا، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج ذرا دیکھو، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، محمد رسول اللہ کو اپنا آخری پیغمبر تسلیم کیا ہے۔ آج ہر مسلمان کی یہ شکایت ہے کہ ہماری دکان میں برکت نہیں ہوتی، مسلمان ترقی نہیں پا رہا ہے، مسلمان بلندیوں پر نہیں جا رہا ہے، مسلمان ایک اچھا تاجر نہیں بن پا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کھوٹ کہیں اور نہیں، ہمارے گریبان میں موجود ہے۔ ہم نے میل اور ملاوٹ کا دھندا شروع کر دیا، پرانے مال ہیں اس کو پالش کر کے نئے مالوں کے ساتھ بیچ رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے اور اپنی تجارت کرتے ہیں۔ قسم خدا کی میں نے اس کو 100 روپے میں خریدا ہے، حالانکہ وہ 50 میں خریدا ہوتا ہے، اور سامنے والے کو کہتا ہے تم کو 110 روپے میں دے دوں گا۔ یہ تجارت کا جھوٹی قسمیں کھا کر ہم نے جو طریقہ استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے ہماری ترقیاں اور ہمارے تاجروں کی بلندیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا یہ حال تھا کہ جاہلیت کے دور میں بھی وہ ترقی پر گامزن تھے، صرف اس وجہ سے کہ ایمانداری تھی، صداقت تھی، سچائی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوا اسلام جب اس کے ماننے والے صحابہ تمہارے یہ ہندوستان کے ساحل پر آئے، کپڑوں کے بڑے بڑے تھال لے کر یورپ اور روم سے آ کر تمہارے ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر
بیچا کرتے تھے، اور وہ خریدنے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے برہمن اور پنڈت خریدا کرتے تھے۔ یہ برہمن جب ان صحابہ سے کپڑے کو خریدتے تو صحابہ فرماتے کہ دیکھو یہ 20 روپے میٹر کا کپڑا ہے لیکن میں تمہیں 10 روپے میں دے رہا ہوں۔ وہ برہمن کہتا آخر ایسا کیوں ہے، 20 کا ہے تو آپ 10 روپے میٹر کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ صحابہ اور تابعین کہا کرتے کہ دیکھو اس کپڑے میں کھوٹ ہے، یہ کپڑے میں نقص ہے، اس میں کمی ہے، اس کا دھاگا نکلا ہوا ہے، اس کے سارے عیب کو ظاہر کر دیا جاتا۔ تو یہ برہمن تعجب کرتے، یہ پنڈت تعجب کرتے کہ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم نے تو نہیں پوچھا کہ تمہارے کپڑوں میں کمی کی ہے، تو کمی کیا ہے، تمہارے کپڑے میں نقص کیا ہے؟ تم اپنے آپ اس کپڑوں کے عیب کو بتا کیوں رہے ہو؟ اسے چھپا کر بیچ بھی تو سکتے ہو، یا ہمیں پتا نہیں تھا پھر آخر بتا کیوں رہے ہو؟ وہ صحابہ کہتے نہیں نہیں، ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایسا دین قبول کیا ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مدینے کے اندر آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے من غشنا فلیس منا، جو تجارت میں دھوکہ دے گا وہ اسلام کی راہ پر نہیں ہے۔ دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، چاہے اپنوں سے کیا جائے یا غیروں سے کیا جائے۔ زنا زنا ہوتا ہے، چاہے اپنے مسلمان کی بہن بیٹیوں سے کیا جائے یا غیروں کی بہن بیٹیوں سے کیا جائے۔ اور زنا بدکاری بدکاری ہوتی ہے، چاہے اپنے مسلم معاشرے میں کیا جائے یا غیروں کے معاشرے میں کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہتے تھے کہ سنو میرے نبی نے تعلیم دی ہے گردن کٹا دینا، تجارت میں جھوٹ نہ بولنا، گردن کٹا دینا، بےایمانی نہ کرنا، گردن کٹا دینا، جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے نہ بیچنا۔ وہ صحابہ جب یہ کہتے تھے تو ہندوستان کے یہی برہمن، ہندوستان کے یہی پنڈت کہا کرتے تھے بڑا اچھا نبی ہے تمہارا، بڑا پیارا نبی ہے تمہارا، ایسی اچھی تعلیم دیتا ہے۔ ذرا بتاؤ نبی کا تذکرہ ہوتے ہوتے یہ برہمن مسلمان ہو جایا کرتے تھے، یہ نبی کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ہماری تجارت کیسی ہے کہ وہ کافر دیکھتے ہیں، وہ کفار دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم سے اچھا تو ہماری تجارت ہے، ہم دھوکہ نہیں بولتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم فریبکاری نہیں کرتے۔ آج سب سے بڑا دھوکہ مسلمانوں کے سماج میں موجود ہے، سب سے بڑا جھوٹ مسلمانوں کے سماج میں موجود ہے، اور ہمیں ترقیوں کی تمنا ہے، ہم ترقی کیسے پا سکتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام ہے جس کی تعلیم ہمیں اپنانا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے 34 اور 35 سال تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب 34 سال تک پہنچتے ہیں تو وہاں مکہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہناتا ہے۔ اللہ کے نبی پیغمبر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی رسول ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور انہی ابو بکر کے خاص دوست حضرت عثمان تھے۔ ایک تاجر کا دوست ہوتا ہے، ابو بکر بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی دھندا کرتے تھے، عثمان بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے دور سے ان کی دوستی تھی، ان کے تعلقات اچھے تھے۔ ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ یا عثمان انت حاذر، اے عثمان تم تو ہوشیار ہو، تم تو عقل مند ہو، ہماری قوم کی حالت دیکھو، یہ تو پتھروں کے مورتیوں کی پوجا کرتی ہے، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اے عثمان یہ قوم جاہل ہو چکی ہے، ہمارے مکہ میں ایک نبی آیا ہے، اس نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، عثمان تم بھی اسلام قبول کر لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر یہی بات تو کل میری خالہ بھی کہہ رہی تھی، اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، سامنے سے ایک اجنبی آیا، خوبصورت چہرے والا آیا اور حسین و جمیل چہرے والا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے عثمان اسلام قبول کر لو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف رسول بنایا ہے، اسلام قبول کر لو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس خوبصورت انسان کے خوبصورت ہونٹوں سے جو میٹھے میٹھے کلمات نکلے میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے فوراً وہی ایمان قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ عظیم ہستی اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر جیسے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مکہ کے کافر جیسے اور مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اب عثمان کو بھی ستایا جانے لگا۔ ان کے سگے چچا حضرت عثمان کو چٹائیوں میں باندھ کر دھواں ڈال دیتے تھے، جس سے ان کی سانسیں پھولنے لگتی، وہ موت کے آخری دروازے تک پہنچ
اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ ہستی ہے کہ اسی درمیان اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ان سے کر دیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، ایک نبی کی بیٹی عثمان کی نکاح میں آ جاتی ہے، یہ عثمان کا مقام ہے۔ اور جب دیکھا نبی نے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو ہے ستم ہو رہا ہے، یہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، نبی نے اجازت دے دی کہ جاؤ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، حبشہ ملک میں چلے جاؤ۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے، یہ پہلا وہ قافلہ ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑا ہے، اپنی جائیداد کو چھوڑا ہے۔ اسی قافلے میں عثمان بھی موجود ہے، اسی قافلے میں نبی کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی موجود ہے، عثمان کی جو بیوی ہے۔ چند 12 یا 14 آدمیوں کا قافلہ پہلی ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہ حبشہ کون سا ملک ہے؟ اس کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، نجاشی بادشاہ۔ نبی نے فرمایا جاؤ، وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، نیک دل ہے، امن پسند ہے، عدل انصاف والا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، مکہ کی سرزمین چھوڑ دو اور ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ یہ 14 لوگوں کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند ہی دنوں کے بعد حضرت عثمان اور اپنی بیوی کے ساتھ اور جو مسلمان گئے تھے وہ دوبارہ مکہ واپس آ گئے۔ انہوں نے خبر سنی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جب آ کر یہاں دیکھا تو حالت وہی ہے، ظلم و ستم ویسے ہی ڈھائے جا رہے ہیں۔ عثمان تک خبر پہنچائی گئی تھی، وہ پلٹ کر آ گئے، دوبارہ ظلم سہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا عثمان اب دوبارہ تم سارے مسلمان دوبارہ حبشہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، وہیں پر سکون سے رہو گے، وہیں اطمینان سے رہو گے۔ دوسری بار ہجرت ہوتی ہے، دوسری بار ہجرت کرتے ہیں، ان کی بیوی رقیہ موجود ہے، عثمان موجود ہے، اور بھی 100 لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ وہ حبشہ چلے جاتے ہیں۔ حبشہ جب جاتے ہیں تو یہاں مکہ کے کفاروں کو، مکہ کے کافروں کو یہ مسلمانوں کا امن اور چین پسند نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا یہ تو چلے گئے بڑے ہی آرام سے اور سکون سے رہیں گے، ان کو دشمنی تھی، وہ پیچھا کرتے ہوئے ملک حبشہ تک پہنچ گئے، اور وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے لیے بہت سارا ہدیہ اور بہت سارا نذرانہ اور تحائف لے کر گئے، یہ بادشاہ خوش ہو جائے گا اور ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ مکہ کے کافر وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں بھی ستانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ اہل ایمان کا وطینہ رہا ہے کہ دشمن ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، حق بات کہو گے، جھوٹے تمہارے پیچھے پیچھے ان کو ستانے کے لیے لگے رہیں گے۔ یہی حال یہاں بھی ہوا۔ دوسری ہجرت میں یہ مکہ کے کافر پیچھا کر کے گئے اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں اپنا مقدمہ رکھا، کہا بادشاہ سلامت، تمہارے ملک میں ہمارے ملک سے چند بددین لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے نیا دین قبول کر لیا ہے، باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ سلامت نجاشی کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری بات میں نے سن لی ہے، اب ذرا ان مسلمانوں کو بلاؤ، ذرا ان کی بھی باتیں سنیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ کہا نہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، وہ ہمارے ملک سے آئے ہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں نہیں، جب تک ان کی بات نہیں سنوں گا ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ان مسلمانوں کو بلایا گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت عثمان غنی اپنے چند مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارا، یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور اس نے جیسے بچے اپنے انجمنوں میں تقریر کرتے ہیں، وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے اور تقریر کرتا ہے، بادشاہ سلامت ہم نادان تھے، ہم جاہل تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہمارے اندر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، ہم ایک دوسرے کا خون پیتے تھے، ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہم بدکاری کیا کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے۔ اتنے میں اللہ کو ہم پر رحم آیا اور مکہ میں ایک نبی کو بھیجا، اسی نبی کی باتوں کو، اچھی باتوں کو ہم نے مان لیا، برائیوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے اچھی راہوں کو اپنایا ہے، اس لیے یہ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، یہ ہمیں ستانا چاہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ اتنے میں کافر سے نکل کر ایک کافر آیا اور اس نے کہا بادشاہ، چونکہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا ان سے پوچھو یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ مریم کو خدا نہیں مانتے، عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، ذرا پوچھو ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں ذرا بتاؤ، عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ نوجوان آگے آیا اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان تھی، جو عظمت تھی، جو مرتبہ تھا، قرآن نے جو بیان کیا تھا، اس نوجوان نے بتا دیا
مسلمانوں کو تم یہاں سے نہیں لے جا سکتے. مسلمان آرام سے رہنے لگے. یہ دوسری ہجرت تھی, اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے, دو ہجرت کرنے والے. اب وہاں سے لوٹ کر جب مکہ آئے کچھ دنوں کے بعد, تو اب تیسری ہجرت جو مشہور ہے ہجرت مدینہ کے نام سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اس ہجرت میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ تھے, ان کی بیوی رقیہ بھی ساتھ تھی, اور مدینہ کے اندر جب گئے 2 سال کے بعد غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. اسلام کی پہلی جنگ, اسلام کا پہلا معرکہ, دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا پہلا موقع تھا غزوہ بدر کے نام سے. جب سنا گیا کہ مکہ کے کافر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مقام بدر تک پہنچ چکے ہیں, نبی نے اعلان کر دیا تم بھی تیار ہو جاؤ, دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. سارے صحابہ جو جس کے پاس تلوار, نیزے, کمان, جو بھی ہتھیار تھے وہ لے کر تیار ہو گئے. عثمان غنی بھی ارادہ کر بیٹھے, عثمان غنی بھی ارادہ کر بیٹھے, لیکن اتنے میں معاملہ کچھ دوسرا ہو گیا. ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم کی صاحبزادی سخت بیمار ہو گئی, مریض ہو گئی, بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول کو خبر دی گئی آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہو گئی, ان کو سخت لالت ہو گئی ہے, مرض ہو گئی ہے, بیمار ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے خبر سنی, آئے, اپنی بیٹی کو دیکھا اور عثمان کو بلایا, کہا عثمان ادھر آؤ, عثمان ادھر آؤ, میں جانتا ہوں تم نے بھی بدر میں شریک ہونے کا ارادہ کر لیا ہے, لیکن یہ عثمان کا مقام ہے, کسی کو یہ مقام نہیں ملا. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بدر میں نہیں جاؤ گے, میری بیٹی کی خدمت کرو, اس کا دوا علاج کرو, اس کا خیال رکھو. اللہ کی قسم بدر میں جو صحابہ جائیں گے, جو لوگ لڑنے کے لیے جائیں گے, اپنی گردنیں کٹوائیں گے, دشمنوں کی گردن کاٹیں گے, تلواریں چلائیں گے, نیزیں چلائیں گے اور اپنی گردنیں کٹوا کر شہید ہوں گے. عثمان جتنا ثواب ان لڑنے والوں کو اللہ عطا فرمائے گا, اتنا ہی ثواب تمہیں مدینے میں بغیر لڑے بھی عطا فرمائے گا. یہ عثمان کا مقام ہے, بغیر لڑے تمہیں اتنا ثواب اللہ دے گا. یہی وجہ ہے کہ جب بدر کے بعد اللہ نے جیت عطا فرمائی مسلمانوں کو, تو مال غنیمت جب تقسیم ہونے لگی تو اللہ کے نبی نے عثمان کا بھی حصہ لگایا, جبکہ وہ شریک نہیں ہوئے تھے, ان کی بیٹی کی خدمت کر رہے تھے. عثمان کا یہ مقام تھا. اور اس کے بعد جب اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دلائی, اسی رات بدر سے سارے مسلمان لوٹ رہے تھے, اور یہاں مدینہ کے اندر عثمان کی بیوی نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی, انتقال کر گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. خبر دی گئی, عثمان غم میں آ گئے, نبی کو بھی غم ہوا, وہ قبر پر گئے, اللہ کے نبی نے آنسو بہائے, رونے لگے, دعائیں مغفرت کی, اور یہاں حضرت عمر عثمان کے پاس آئے, کہا عثمان غم نہ کرو, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, جو جس دن جتنا لکھا تھا وہ لکھا تھا, تسلی دیا عمر نے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ عمر مجھے اتنا غم نہیں ہے میری بیوی پر کہ مرنے پر, جتنا غم مجھے اس بات پر ہوا ہے کہ اس بیوی کے مرنے کی وجہ سے نبی سے جو دامادیت کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. نبی ہمارے سسر تھے, میں ان کا داماد تھا, اس بیٹی اور اس بیوی کے مرنے پر وہ رشتہ اب ختم ہو گیا. اس بات کا مجھے سب سے زیادہ غم ہے, مجھے غم اس بات کا نہیں ہے میری بیوی جدا ہو گئی. نبوت کا معاملہ الگ ہے, رشتہ داری کا معاملہ الگ ہے. یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی کہ عثمان کو بڑا غم ہے, اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آئے عثمان کے پاس, یہ عثمان کا مقام ہے, آئے, کہا عثمان غم نہ کر, میری دوسری بیٹی کلثوم ہے, اسے بھی میں تیری نکاح میں دیتا ہوں. پوری دنیا کے اندر آدم سے لے کے آج تک کسی کو یہ مقام نہ ملا ہو کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک ہی شخص پر یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں. یہ عثمان کو مقام حاصل ہے. آج میں نے عثمان کی سیرت کو اس لیے لیا ہے کہ یہ ظالم رافضی یا شیعہ عثمان کو گالیاں دیتے ہیں, عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں. فیس بک پر دیکھو, یہ شیعہ عثمان کو منافق کہتے ہیں, یہ شیعہ عثمان کو کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی پر ظلم کیا تھا, نبی کی بیٹی رقیہ کو مارتا پیٹتا تھا. ایسے ایسے الزامات عثمان پر لگائے جا رہے ہیں. ذرا بتاؤ, اگر عقل ماری گئی ہے تمہاری, مت ماری گئی ہے, ورنہ ہوشیار آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر پیغمبر کو معلوم تھا کہ میری رقیہ عثمان کے ظلم سے مری ہے,
تماچا ہے رافضیوں کے. اور دیکھو عثمان کا مقام دیکھو, عثمان کی فضیلت دیکھو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. صحابہ نے اعلان کیا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ چل پڑے عمرہ کرنے. ہاتھوں میں ہتھیار نہیں, تلوار نہیں, نیزے نہیں, اس لیے کہ وہاں عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں. عمرے کے ارادے سے گئے, جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ کو خبر ہو گئی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے آ رہے ہیں. فوراً اپنا ایک سفیر بھیجا, اپنا ایک ڈاکیا بھیجا اور کہا جاؤ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دو اور ان سے کہو کہ ابھی قریش مکہ اور مکہ کے کفار اجازت نہیں دیتے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے, تمہیں اجازت نہیں ملنے والی ہے. وہ سفیر آیا اور یہاں مسلمانوں کو پیغام دیا اور پھر پلٹ کر واپس گیا. اپنے بھائیوں کے بیچ اور کفار مشرکین کے درمیان کہتا ہے, وہ سفیر کہتا ہے جبکہ وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے قریش مکہ کے لوگوں اور اے لوگوں, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے, اپنے نبی کے نام پر قربان ہوتے ہوئے جیسا دیکھا ہے کہ وضو بناتے ہیں محمد, میں نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے, بہت سارے آقاؤں کو دیکھا ہے, لیکن میری نگاہ یہ پہلا منظر دیکھ کر آئی ہے کہ پیغمبر اور ان کا آقا وضو کرتا ہے, وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرتے ہیں, وہ صحابہ دوڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو مسل دیتے ہیں. اس طرح محبت کرنے والی جماعت سے جنگ نہ کرو, نہیں جیتو گے, ہار جاؤ گے, ان سے مقابلہ نہ کرو. یہ محمد سے بہت پیار کرنے والے ہیں. یہ ایک سفیر کا بیان تھا, لیکن قریش مکہ نہیں مانی اور وہیں پر روک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عثمان پر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان ایک ہستی ایسی تھی کہ جاہلیت کے دور میں جب اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تب بھی مکہ کے کافر اور قریش مکہ ان کی عزت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, وہ معزز اور محترم تھے. اور جب اسلام قبول کر لیے اس کے بعد بھی مکہ کے لوگ عثمان کی عزت کرتے تھے, عثمان کو محترم سمجھتے تھے. نبی نے کہا اپنے داماد کو بھی جاؤ ذرا کفار مشرکین سے بات کرو, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑائی کرنے نہیں آئے, جنگ کرنے نہیں آئے, عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان گئے اور مکہ کے اندر کافروں سے کہا کہ میرا حبیب, میرا آقا, میرے ساتھی عمرہ کرنے آئے ہیں, عمرہ کر کے اپنے واپس چلے جائیں گے خاموشی کے ساتھ, ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے, ہم لڑائی کرنا نہیں چاہتے. لیکن مکہ کے کافر کہتے ہیں عثمان ہم تمہاری عزت کرتے ہیں, آئے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو, سعی کر لو, عمرہ کر لو, ہم تم کو اجازت دیتے ہیں, تمہارے سوا ہم کسی مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کی اجازت نہیں دیں گے, عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. عثمان کہتے ہیں اپنے نبی کی محبت میں کہ مکہ کے لوگوں کیا سمجھتے ہو عثمان اکیلا عمرہ کرے گا, اگر کرے گا تو اپنے حبیب کے ساتھ کرے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. یہ عثمان کا مقام ہے. ان مکہ کے کافروں نے عثمان کو قید کر لیا, گرفتار کر لیا, کمرے میں بند کر لیا. کئی دنوں کے بعد مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عثمان کو مکہ کے کافروں نے قتل کر دیا ہے, عثمان کو شہید کر دیا ہے. جو ہی یہ خبر بجلی کی طرح جناب محمد رسول اللہ کے کانوں پر آ گری, اللہ کے نبی کا خون گرم ہو گیا, آنکھوں میں سرخی آ گئی. تمام صحابہ نے سنا, غصے میں آ گئے. کہا اللہ کے نبی نے بلایا, کہا میرے صحابہ ادھر آؤ. ایک درخت کے نیچے گئے اور اپنا ہاتھ پھیلایا, کہا بیعت کرو کٹنے اور مرنے کی. عثمان کو جنہوں نے قتل کیا ہے اب اس کے قتل کا بدلہ لیں گے. ہم مکہ کی سرزمین قریش مکہ کے خون سے لالا زر کر دیں گے, ہم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. آؤ بیعت کرو. ذرا دیکھو وہ صحابہ عمرہ کے لیے گئے تھے, ہتھیار نہیں تھا, تلوار نہیں تھا, نیزے نہیں تھے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا, جینے اور مرنے کی قسم کھائی, قتلے اور مرنے کی قسم کھائی. یہ حالت اللہ عرش سے دیکھ رہا ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ اور میرے پیغمبر کو کہہ دو کہ یہ ان 1400 صحابہ کو بشارت دے دے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے پیغمبر یہ لوگ جو مومن ہیں, یہ مومن ہے اور یہ مومن 1400 صحابہ مومن ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے خوش ہو گیا. اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. وعلم ما فی قلوبہم, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, پھر بھی یہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں. اس لیے ان کو بتا دو میں ان سے خوش ہو گیا. فانزل علیہ فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط
مضبوط کر دیا اور اللہ نے دلوں کو مضبوط کر دیا. یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی سامنے سے تشریف لے آئے. پتا چلا یہ جھوٹی خبر ہے. اب علم غیب کے دعوے دار جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب تھا، نعوذ باللہ، نبی کو علم غیب ہوتا تو کہ یہ پتا نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے، مکہ میں گرفتار ہے، کمرے میں بند ہے. اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا. اور اگر پتا تھا تمہارے کہنے کے مطابق عالم الغیب تھے تو مجھے بتاؤ اس درخت کے نیچے جو آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، کٹنے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تو نعوذ باللہ کیا وہ ڈرامہ تھا؟ کیا وہ ناٹک تھا نبی کا؟ کتنی بڑی توہین ہے نبی کی شان میں. نبی کو عالم الغیب کہتے ہو اور یہاں روک کر یہ بھی مسئلہ حل کر لو. یہ تو کہتے ہیں عثمان منافق ہے، عثمان مومن نہیں ہے. یہاں دیکھو اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے عثمان بھی مومن ہے. اور یہ مقام نبی نے دیا. اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، کہا یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پوری دنیا میں دیکھ لو نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. اور یہ ظالم عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی، عقل ماری قیمت ماری. یہ عثمان کا مقام ہے. اللہ کے نبی ایک آخری مقام بتاؤں گا، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ ایسی عظیم ہستی ہے انشاءاللہ کہ ان کی زندگی کے حالات جب ہم سنیں گے ہمارا خون گرم ہوگا، ہمارے اندر ایمان کی غیرت پیدا ہوگی. حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھو. اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکیے پتے ایک لگائے اور تہبند پنڈلی سے ذرا اوپر ہے اور گھٹنے سے ذرا نیچے ہے. تہبند مطلب کھلا ہوا، پیر تھوڑا سا ننگا ہے. اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ دیکھو کون آیا ہے. حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا ابو جان ہے، کہا آنے دو. اسی حال میں بیٹھے رہے، تکیہ پر ٹیک لگائے، وہ تہبند آپ کا اسی جگہ پر رہا. ابوبکر اندر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے. اللہ کے نبی ویسے بیٹھے رہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد عثمان آ گئے. اور جب عثمان آئے اللہ کے نبی نے تکیے کا ٹیک چھوڑ دیا اور اپنا تہبند درست کر لیا، وہ ننگا پاؤں ڈھک لیا. اور جب یہ لوگ چلے گئے، اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے. آپ جب میرے ابو آئے تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہے، آپ کا تہبند ویسے ہی رہا، آپ کا پیر ننگا ہی رہا. عمر آئے تب بھی آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے کہا اپنے ننگے پیر کو بند کر دیا، آپ نے اپنی تہبند درست کر دی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے عائشہ یا عائشہ الا استحی ما ادمی رجل تستحی الملائکہ. اے عائشہ اس آدمی سے میں شرم کیوں نہ کروں جس آدمی سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. یہ عثمان کا مقام، یہ عثمان کا مرتبہ ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صحابہ تو ایک پوری جماعت ہے جس کو اللہ نے جن کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اگر صحابہ کی جماعت میں سے دنیا میں جینے والا کوئی بھی شخص ایک ادنا صحابی کو گالی دے دے تو جہنم اس کو رسید ہوگی. اور یہ وصیہ، یہ راوی جو عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو بے ایمان کہتے ہیں، عثمان کو باغی کہتے ہیں، ان سے کہو عثمان کے ایمان میں شک نہیں ہے، تمہارے خون میں شک ہو سکتا ہے، تمہارا خون شک میں ہو سکتا ہے، لیکن عثمان کا ایمان شک میں نہیں ہو سکتا. یہ نبی پیغمبر کے داماد ہیں اور کئی بار ان کو جنت کی بشارت ملی ہے جو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو تباہی کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تباہی کے قریب پہنچ گئے اور اس کے ذمہ دار گھر کے سرپرست ماں باپ ہیں، انہیں وہ تعلیم دیجیے جس سے یہ اپنے صحابہ کے مقام کو سمجھیں، جن کی زندگی اور صحابہ کی زندگی حیات مبارکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، ان کے طرز زندگی پر زندگی گزارو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ ناچنے والے اور یہ ناچنے والیاں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیں گی. جن کے سامنے پاگل ہو رہے ہو، دیوانہ ہو رہے ہو، اللہ اس کے رسول کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے اسی دنیا کے اندر تمہارا ساتھ
چھوڑ دیں گے. اور یاد رکھو صحابہ سے محبت کرنا سیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. جیسے واقعے اور کہانیاں فلموں اور ڈراموں کے بتاتے ہو, ایسے ہی واقعے کہانیاں صحابہ کے بتلایا کرو, نبیوں کے بتلایا کرو. ایسے واقعے بتلاؤ گے تمہارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا, تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے, جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے, جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں حلال برکت عطا فرمائے. اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں زندہ ہیں جب تک یہ زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے, اور جب ان کی موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن والفانی یا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.